إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھی. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. عزیزان ملت، دینی ایمانی ملی بھائیو بزرگوں، اسلام ایک مکمل اور کامل ترین دین ہے. اس رواں دواں متحرک اور تغیر پذیر زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام نے مکمل رہبری اور رہنمائی کی ہے. چنانچہ اسلام نے یہ بتایا ہے کہ آپ کو خوشی کس انداز سے منانا ہے اور آپ کو غم میں کیا کرنا ہے. غم اور خوشی کے طریقے بھی اسلام نے سکھائے ہیں. اسلام نے انسان کو، مسلمان کو ایک لمٹ اور ایک محدود دائرے میں رکھا ہے. جب مسلمان، کوئی انسان کلمہ پڑھ کر اللہ کی ربوبیت کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ ایک دائرے میں، ایک قانون کے تحت آ جاتا ہے. جیسے کوئی انسان کسی ملک میں رہتا ہے، ہم اور آپ اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس ملک کے قانون کو فالو کریں، اس ملک کے رولز کو مانیں. اگر ہم قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ملک کے لو کو نہیں مانتے ہیں تو پھر ہمارے خلاف مقدمہ ہوگا اور پھر ہمیں جیل کی کوٹھری میں بند کر دیا جائے گا. ایسے ہی انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، تو وہ اسلامی قانون کے شکنجے میں آ جاتا ہے، وہ اسلامی قانون کے حدود میں آ جاتا ہے، وہ اسلامی قانون کے دائرے میں آ جاتا ہے. اب اگر وہ انسان اور وہ مسلمان اسلامی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے دنیا میں بھی اس کے لیے سزائیں ہیں اور آخرت میں جہنم اللہ تعالی نے بطور جیل تیار کر رکھا ہے کہ اگر آپ اسلامی قانون کی خلاف ورزی کرو گے اور اس کے خلاف زندگی گزارو گے تو یاد رکھنا کہ اگرچہ تمہارے درمیان میں قرآنی نظام قائم نہ ہو، دنیا میں تم بچ جاؤ، تم نماز نہ پڑھو، تم روزہ نہ رکھو، تم گالی گلوچ کرو، تم غیبت میں مبتلا ہو جاؤ، تم شراب پینے لگ جاؤ، تم زنا کرنے لگ جاؤ، دنیا کی ساری برائیاں اپنے اندر منتقل کر لو، اگر اسلامی قانون نہیں ہے تو تمہیں دنیا میں زنا کی سزا دینے والا کوئی نہیں،
تمہیں دنیا میں گالی دینے کی سزا دینے والا کوئی نہیں، شراب پی لو، دنیا میں سزا کوئی نہیں دیکھا، آج لوگ پی رہے ہیں، لیکن یاد رکھو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام جرائم پر سزا دینے کے لیے، ان تمام جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مقید قید میں ڈالنے کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے۔ اس لیے مسلمان کو اس بات کا مکلف بنایا کہ آپ اسلامی قانون کے دائرے میں رہ کر زندگی گزاریے، اسلامی حدود میں رہ کر زندگی گزاریے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا طریقہ، آپ کا طرز عمل، آپ کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونے کے طور پر پیش کیا گیا کہ تمہیں دنیا میں زندگی کس انداز سے گزارنا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں خوشی کا موقع آتا ہے تو نبی کی زندگی کو دیکھو کہ انہوں نے اس خوشی کے موقع پر کیا کام کیا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں غم کا موقع آتا ہے تو نبی کا لاڈلا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، تم نبی کی زندگی کو پڑھ کر دیکھو کہ انہوں نے اس غم کے موقع سے کیا کام انجام دیا ہے۔ اگر تمہیں تجارت کرنا ہے تو نبی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، نبی نے تجارت کی ہے، تمہیں تجارت کا طریقہ معلوم ہوگا۔ اگر تمہیں شادی بیاہ کرنا ہے تو نبی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، نبی نے اپنی بچیوں کی شادیاں کرائی ہے، خود شادیاں کی ہے، خود نکاح کیا ہے، تو اس شادی کے موقع سے، اس نکاح کے موقع سے نبی علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا، اس کو اپنی زندگی میں فالو کرو۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا کہ نبی نے جن چیزوں کو نہیں کیا، نبی کی زندگی میں وہ چیزیں آئی، نبی کی زندگی میں ان چیزوں کا وجود ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مواقع پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا، نبی نے ان غم کے مواقع پر غم کا اظہار نہیں کیا۔ تو امت کو اس بات کا پیغام دیا گیا کہ آپ بھی ایسے مواقع پر، جس مواقع پر نبی نے خوشی کا اظہار نہ کیا ہو، آپ بھی قطعاً خوشی کا اظہار نہ کریں۔ جن مواقع پر نبی نے غم کا اظہار نہ کیا ہو، قطعاً آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ غم کا اظہار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز، آپ کا طریقہ، آپ کا اصول، یہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کوئی بھی شخص کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، نبی کی زندگی کو چھوڑ کر کسی اور کی زندگی سے انسپائر ہوتا ہے، کسی اور کے طرز کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے، کسی اور کے طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، جو ان کا حشر ہوگا یہی اس مسلمان کا بھی حشر ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی غیر کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ ہماری زندگی میں کسی غیر کا کوئی طریقہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ خوشی کے مواقع کا ہو، چاہے وہ غم کے مواقع کا ہو۔ مسلمان بحیثیت مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں۔ 31 دسمبر کی تاریخ آئے گی، آج 29 تاریخ ہے۔ اس 31 دسمبر کی تاریخ میں رات کے 12 بجتے ہی 1 جنوری، 1 جنوری کو لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینی شروع کرتے ہیں اور ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو نائٹ کہہ کر ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں بھی سال کا اختتام ہوا اور سال کی شروعات ہوئی۔ کیا کوئی یہ دکھائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے آنے پر خوشی کا اظہار کیا ہو؟ کیا کوئی دکھائے گا کہ صحابہ نے سال کے آنے پر خوشی کا اظہار کیا ہو؟ کیا کوئی دکھائے گا کہ کسی تابعی نے سال کے آنے پر خوشی کا اظہار کیا ہو؟ کیا کوئی دکھائے گا کہ تابعین نے ہیپی نیو ایئر کسی کو کہا ہو؟
किसी को नए साल की आमद पर मुबारकबादी दी हो, नए साल की आमद पर जश्न मनाया गया हो? क्या कोई दिखाएगा कि कोई किबार उलमा ने, फुकाहा ने, अइम्मा ने और औलिया अल्लाह ने हैप्पी न्यू ईयर कहकर एक दूसरे को मुबारकबादी दी हो, साल के आने पर खुशी का इजहार किया हो? तारीख गवाह है, किसी भी तारीखी रवायत में कोई सबूत नहीं है कि साल के आने पर, साल के जाने पर इंसान और मुसलमान एक दूसरे को मुबारकबादी देते हो। फिर सवाल पैदा होगा कि ये हैप्पी न्यू ईयर आया कहां से, ये साल की शुरुआत हुई कहां से? याद रखिए, गुज़िश्ता जुमे में मैंने आपको क्रिसमस डे के उन्वान पर बताया था कि ईसाई लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के तौर पर, जश्न के तौर पर, ईद के तौर पर मनाते हैं। उनका नजरिया ये है कि 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है। याद है आप में से किसी को? तो 25 दिसंबर को या ईसाई लोगों का नजरिया और इनका ख्याल है, जो कि बातिल ख्याल है, गलत ख्याल है और गलत नजरिया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है 25 दिसंबर। लिहाजा वो शुरू से ईसाई 25 दिसंबर को जश्न के तौर पर मनाते हैं और वो स्टार्ट करते हैं 25 दिसंबर से, उसका खात्मा करते हैं 31 दिसंबर की रात में, और उसी खुशी को वो बाकी रखते हैं 31 दिसंबर की रात तक, यकम जनवरी की सुबह तक, और रात खत्म होती है जैसे ही 31 दिसंबर के 12 बजते हैं तो शराब, कबाब, नाच गाने की महफिलें और नक्शो सुरूद की महफिलें शुरू होती है। और उनकी खुशी का सबसे अहम हिस्सा, और आज के लोगों का भी खुशी का सबसे अहम हिस्सा, जो इस्लामी तहजीब को फॉलो नहीं करता, इस्लामी कल्चर को नहीं मानता, दो चीजें हैं, एक शराब और एक औरत। शराब पर जाकर उनके किसी खुशी का इख्तिताम होता है और साथ में औरत चाहिए उनकी खुशी को मुकम्मल करने के लिए। और यही 31 दिसंबर की रात में उन लोगों ने यह सिलसिला शुरू किया, उनकी तहजीब, उनके कल्चर, उनके तरीके और उनके उस नजरिए पर अमल करते हुए आज का मुसलमान भी उन चीजों का शिकार हो गया। आज भी 31 दिसंबर की तारीख होती है, रात के 12 बजते ही मुख्तलिफ नाइट क्लबों में, तफरीह गाहों में और हमारे नौजवान बाइकों में और हमारे नौजवान तरह तरह की खुशियों में और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को साथ लेकर मुख्तलिफ नाइट क्लबों में जा जाकर और तरह तरह की अय्याशी में मुब्तला होते हैं। और वो नौजवान है वो है ही, उसके बाद जो अधेड़ उम्र के हैं, हम और आप हैं, एक दूसरे को मुबारकबादी देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, नए साल की आमद पर जश्न मनाते हैं। याद रखिए, या अल्लाह की गजब को दावत देना है, अपनी जिंदगी में अल्लाह के अजाब को भुलाना है, अपनी जिंदगी में अल्लाह की तरफ से सजा करदा, मुतय्यन करता सजाओं को दावत देना है। और जिन लोगों ने इन तरीके को अपनाया है वो मुख्तलिफ रिपोर्टें आती है कि 31 दिसंबर की रात में, यकम जनवरी की सुबह जब अखबारात खोलते हैं तो कितने नौजवान होते हैं तो बाइक स्टैंड करते हुए, बाइक पर तफरी करते हुए, एक बाइक पर बैठकर पूरी पूरी रात तफरी करते हैं और यहां से वहां घूमते हैं, अपने दोस्तों को लेकर जाते हैं, लाइटों को रोशनी करते हैं, अपने घरों में कुमकुमे जलाते हैं, अपनी गलियों में कुमकुमे रोशन करते हैं और अपने घरों में केक काटते हैं। क्यों? इसलिए कि हैप्पी न्यू ईयर है, इसलिए कि साल खत्म हो रहा है, नए साल की शुरुआत हो रही है। याद रखिए, अक्ल की कसौटी पर इस बात को रखकर सोचिए कि जब इंसान पर कोई गम आता है, जब इंसान किसी चीज को फौत करता है, जब इंसान से कोई चीज छूटती है तो इंसान उस पर खुशी का इजहार नहीं करता है, इंसान उस पर गम का इजहार करता है। साल खत्म हो रहा है, साल की शुरुआत हो रही है, तो एक साल खत्म होकर उसने हमें यह पैगाम दिया कि तुम्हारी जिंदगी का एक साल कम हो गया।
اللہ کی طرف سے تو تمہیں جو زندگی ملی تھی 60 سال کی 70 سال کی، یا اللہ نے اس دنیا کی جو عمر متعین کی ہے اس زندگی کے اس دنیا کے اس عمر میں سے 1 سال کم ہو گیا ہے، لہذا کم ہونے پر خوشی کے کیا معنی ہے؟ خوشی کا اظہار تو تب ہوتا ہے، خوشی تو تب منایا جاتا ہے جب انسان کو کوئی اچھی اور نئی چیز ملے، کسی چیز کا نقصان نہ ہو۔ جتنے تہوار ہیں ان تمام تہواروں کا ایک پس منظر ہے، وہ زندگی میں انقلاب لاتا ہے، لیکن اس خوشی کا کیا انقلاب، اس خوشی کا کیا پس منظر؟ نوجوانوں، اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لاؤ۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں کامل طریقے پر داخل ہو جاؤ، اسلام میں مکمل طریقے پر داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ شیطان تمہیں ابھارتا ہے کہ تم یہ خوشی کرو، یہ کرو، یہ کرو، لیکن تمہیں اسلام نے پابند بنایا ہے کہ تمہیں اسلام کے دائرے میں رہنا۔ یہ تہذیب اور یہ کلچر یہ عیسائیوں کا ہے، یہ تہذیب یہ کلچر انگریزوں کا ہے، یہ تہذیب اور یہ کلچر یہودیوں کا ہے کہ وہ لوگ مختلف مواقع پر کبھی مدر ڈے مناتے ہیں، کبھی فادر ڈے مناتے ہیں، کبھی چلڈرن ڈے مناتے ہیں، کبھی ٹیچرز ڈے مناتے ہیں، اور نہ جانے کتنے ڈے مناتے ہیں۔ اور حد تو اس وقت ہے، اب آج کے ماڈرن لوگ اور یہ لوگ جو اپنے آپ کو تہذیب والے سمجھتے ہیں، اتفاق یہ ہو گیا انسانی عقل اتنی نیچے تک گر گئی ہے اور انسانی سوچ اتنا نیچے آ چکا ہے کہ آج کل یہ رپورٹیں آ رہی ہے کہ وہ بچی جو پہلی بار بالغ ہوتی ہے اور اس کا پیریڈ ہوتا ہے تو آج لوگ اس پر بھی کیک کاٹ رہے ہیں۔ لوگوں کی سوچ اتنی نیچی جا چکی ہے، عقل یہاں تک جا کے مر چکا ہے کہ جو بچی بالغ ہو رہی ہے اور اس کی پہلی پیریڈ ہے تو پہلے پیریڈ پر اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا ماموں کیک کاٹ رہا ہے۔ یہ انسانی تہذیب ہے، یہ غیروں کی تہذیب ہے، یہ غیروں کا کلچر ہے، یہ ابھی اس کی شروعات ہے۔ اور نہ جانے اگر ہم نے اسلامی طریقے کو فالو نہیں کیا، علماء کی بات کو ایکسپٹ نہیں کیا، تو یاد رکھنا مسلمانوں، ابھی اس کلچر کی شروعات ہو رہی ہے، ابھی کچھ ہی واقعات پیش آئے ہیں، لیکن اگر ہم نے اس پر پابند نہیں بنایا، اپنے بچوں کو برتھ ڈے منانے سے ابھی سے نہیں روکا، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کا بچہ بھی پیریڈ ڈے منائے گا۔ برتھ ڈے مناتے ہیں ہمارے بچے، ہم لوگ کیک کٹواتے ہیں اپنے گھروں میں، لائٹوں کے لیے پیسے ہم دیتے ہیں، غبارے ہم کٹواتے ہیں۔ میرے بھائی تصور تو کرو کہ آپ کے بچے کی زندگی کا 1 سال کم ہو رہا ہے، کس چیز کا خوشی منا رہے ہیں آپ کو تو غم اور ایک فکر ہونا چاہیے کہ زندگی کا 1 سال کم ہوا، احتساب کرنا چاہیے اور زندگی کا لائحہ عمل طے کرنا چاہیے۔ یہ سال ختم ہو رہا ہے، یہ ہمیں پیغام دے کر جا رہا ہے کہ اپنے سال ختم ہونے والے سال کا حساب کرو۔ تحاسبوا انفسکم، اپنے آپ کا محاسبہ کرو، ذرا سوچو جو سال گزر گیا، اس سال میں ہم نے کتنے اچھے اعمال کیے، کتنے غریبوں کی مدد کی ہے، کتنے وقت کی نماز ہم نے پابندی سے پڑھی ہے، کتنا ہم نے زکوٰۃ دیا ہے، کتنا ہم نے روزہ رکھا ہے، اور یہ کرو کہ ہم نے کتنا گناہ کیا ہے۔ جو گناہ ہوئے ان گناہوں پر اللہ سے توبہ کرو۔ جب کسی چیز کا خاتمہ ہوتا ہے، جب دکاندار اپنی دکان کو بند کرتا ہے تو رات میں اپنے دن کے کیے کا حساب کرتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ جو ہم بیکری کر رہے تھے، اس بیکنے سے ہمیں کتنے روپے کی آمدنی ہوئی اور کتنے کا گھاٹا ہوا۔ یہ سال ختم ہو رہا ہے تو یہ ہمیں پیغام دے کر جا رہا ہے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو اور حساب لگاؤ، آپ نے اس سال میں کیا کھویا
اور کیا پایا. اگر کھویا ہے اللہ کی نافرمانی کی ہے اس پر اللہ سے توبہ کرو, اور اگر اچھے اعمال کیے ہیں اس پر رب کا شکر ادا کرو. اور آگے جو سال آ رہا ہے اس میں ہمیں لائحہ عمل تیار کرنا ہے کہ ہمیں اس سال میں کیا کام کرنا ہے, کیا عمل انجام دینا ہے, کوئی نئی چیز اپنی زندگی میں کیسے داخل کرنی ہے. اگر اب تک ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے تو زندگی کا وقت قریب آ رہا ہے, موت کا وقت قریب آ رہا ہے, ہم ارادہ کرتے ہیں اس سال ہم نماز کی پابندی کریں گے. اب تک ہم نے روزہ نہیں رکھا, آئندہ ہم روزہ رکھیں گے. اب تک ہم نے زکوٰۃ نہیں دیا, آئندہ ہم زکوٰۃ دیں گے. اب تک ہم نے دوسروں کو پریشان کیا, اب ہم پریشان نہیں کریں گے. یہ لائحہ عمل تیار کیجئے. اور نوجوانوں سنو, آپ اپنی زندگی کا لائحہ عمل تیار کرو اور یہ اچیو کرو کہ ہمیں اس سال میں کچھ نئی چیز کو سیکھنا ہے, کچھ نئی چیز کو اپنی زندگی میں لانا ہے. مثلا اگر ہمیں کوئی ہنر نہیں آتا ہمیں اس ہنر کو سیکھنا ہے. ہمیں کمپیوٹر نہیں آتا کمپیوٹر کورس کرنا ہے. انگلش نہیں آتی ہمیں انگلش سیکھنا ہے. زندگی میں اور کچھ نئی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں جس چیز کی کمی ہے, جو چیز ہماری زندگی میں نہیں ہے, ہمیں اس چیز کو کرنا ہے. وہ لائحہ عمل تیار کرنے کا وقت ہے. لہذا ہمیں ایسے موقع سے دو کام کرنا ہے. ایک تو اپنا احتساب کرو, اپنا محاسبہ کرو کہ جو ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. کچھ کھویا ہے تو اس پر اللہ سے معذرت طلب کرو, اور اگر کچھ پایا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اور آگے کے لیے لائحہ عمل تیار کرو کہ ہمیں اس سال میں یا بقیہ جو زندگی ہے اس زندگی کو ہمیں کیسے گزارنا ہے, کس اصول کے تحت گزارنا ہے, کچھ نئی چیزیں سیکھنی ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.